انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام حاجات اسی وقت پوری ہو جائیں گی۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق اور دولت کو وسیع اور کشادہ کرے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے نجات ملے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہوگا، لیکن اس کو کرنے سے آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک مسلمان کی یہی ٹینشن ہوتی ہے، یہی پریشانی ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچ جائے، قیامت والے دن اللہ کے غضب سے بچ جائے اور جنت کو حاصل کر لے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو دوستو، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لایا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا خامند وصال کر چکا تھا اور اس کے خامند کے ورثہ میں صرف 3 درہم تھے۔ اس بیوہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے وہ 3 درہم پکڑے، بازار میں جا کر ایک اون دیکھا اور اس کو پسند آیا تو اس نے اون کو خرید کر گھر لے آئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے اس اون کو بیچ دیا جس سے اس کو 5 درہم ملے۔ 2 سے ضروریات زندگی کے لیے چیزیں لے آئی اور 3 درہم کا پھر ایک اون لے کر آئی۔ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ضروری سامان خریدنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جس نے اس کو پریشان کر دیا۔ بازار سے کچھ اون خرید کر گھر آئی، اون کو رکھ کر بچوں کو کھانا وغیرہ دینے میں مصروف ہو گئی تھی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے اون کو اٹھا کر اڑ گیا۔ وہ اون اس عورت کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ میرے رزق کا یہ بھی ذریعہ ختم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں گی اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی؟ وہ سیدھی حضرت داؤد طائی کے پاس تشریف لے گئی اور ان کو اپنا سارا قصہ سنایا اور پوچھا اللہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد طائی اس عورت کی کہانی سن کر ابھی حیران ہو رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازے کو کھولنے پر 10 آدمی کھڑے تھے۔ آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگا۔ ہمیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ ہم سب نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم سب کو اس مشکل سے نکال دے، تو ہم سب مل کر 10,000 درہم صدقہ کریں گے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں کسی پرندے نے اون کا گولا پھینک دیا۔ ہم نے اس اون کے گولے کی مدد سے کشتی کے چھوٹے سے سوراخ کو بند کیا اور اس کے اوپر ایک صندوق رکھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پر پہنچ گئے۔ اس طرح ہم اس مشکل سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ گئے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی ہم نے کسی بزرگ کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنا صدقہ کسی مستحق کو پہنچا سکیں۔ ہم تو یہاں کسی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ ہم نے کسی ایک بزرگ آدمی کا نام دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا نام ہم کو بتایا، اس لیے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ لیں 10,000 درہم اور جس کو آپ ان کا مستحق سمجھتے ہیں اسے یہ رقم عطا کیجیے۔ حضرت داؤد طائی نے ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوئے۔ حضرت داؤد نے 10,000 درہم پکڑے اور پاس ہی بیٹھی اس عورت کو دے دیے اور اس سے کہنے لگے دیکھو اب بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ خاتون داؤد طائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور رو رو کر اپنے رب کائنات کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اس کی ذات پر یقین رکھیں
وہ ہر کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حضرت داؤد طائی اپنے وقت کے بڑے اللہ کے پیارے بندے تھے۔ آپ کو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے لوگ یاد کرتے تھے۔ آپ اللہ کے بڑے ولی اور خدا ترس انسان گزرے ہیں۔ 20 سال تک آپ امام اعظم کی خدمت میں صرف کر کے علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ امام صاحب کے سب سے بڑے شاگردوں میں سب سے بڑا درجہ حاصل کرنے والے آدمی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حاتم طائی سے جا ملتا ہے۔ آپ 21 صفر 47 ہجری کو ملک شام میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زیادہ زندگی کوفہ میں بسر کی۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حاصل کرنے والے خوب علم سے مالا مال ہو رہے تھے۔ وہاں سے خواجہ داؤد طائی کو علم حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع مل گیا۔ آپ نے ابتدائی علم حاصل کر کے حدیث کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد، امام عبد الملک بن عمیر سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ نے ایک حدیث پر عمل کرنے والوں کی جماعت تیار کی۔ علم حدیث پر غور حاصل کرنے کے بعد خلیفہ مہدی کے دور میں بغداد میں تشریف لے آئے اور پھر کوفہ پر واپس آنے کے بارے میں خیال کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ 20 سال تک اس جماعت کے ساتھ منسلک رہے۔ علم فقہ پر عبور حاصل کیا۔ آپ خواجہ حبیب رائی کے پاس آئے، یہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یاد رہے کہ حضرت حبیب رائی حضرت حسن بصری کے مرید تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کی چھت کا ایک چھتیر ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے کہا، اے میرے پیارے، میں نے 20 سال سے اپنی چھت کی طرف نظر ہی نہیں ماری۔ جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو 80 درم اور ایک مکان ورثہ میں ملا تھا۔ وہ درم ساری عمر تک آپ سے ختم نہیں ہونے پا رہے تھے۔ آپ اس مکان کے ایک کمرے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب وہ گر گیا تو تیسرے کے درجے میں بیٹھ کر زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت طائی کی ایک نوکرانی نے کہا کہ آپ کے لیے گوشت کا اچھا سالن بناؤ۔ حضرت داؤد طائی نے جواب دیا، جی تو میرا بھی یہی کرتا ہے۔ اس نوکرانی نے گوشت بہت مزیدار تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا فرمانے لگے کہ فلاں آدمی کے بچے کہاں ہیں؟ نوکرانی نے جواب دیا، اے آقا یہیں پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ گوشت ان بچوں کو دے دو۔ نوکرانی نے کہا، آپ اس گوشت سے کچھ کھا لے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ گوشت کھا کر بھی گندگی بن کر کوڑے میں جانا ہے۔ اگر میں یہ کھانا یتیم کو کھلا دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ سارا سالن یتیم بچوں کو بھجوا دیا اور خود آپ نے معمول کی خوراک کھا لی۔ ایک دفعہ داؤد طائی حضرت امام صادق کے پاس تشریف لے آئے اور عرض گزار ہوئے، اے آقا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، میں اندر سے کالا ہو گیا ہوں۔ آپ کہنے لگے، تم زمانے کے مشہور زاہد اور عابد ہو، تم کو میری کس طرح کی ضرورت محسوس ہوئی؟ حضرت داؤد طائی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، آپ کا سب کو نصیحت کرنا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا، اے داؤد طائی ہمیشہ اس کام سے دور رہتے رہو، ایسا نہ ہو جائے کہ میں کسی کو ایسی نصیحت کر دوں جو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب ادا کرنا پڑے۔ بس یہ بات سن کر داؤد طائی روتے ہوئے فرمانے لگے، اے مرشد، اگر آپ ہی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو میں کس باغ کی مولی ہوں؟ میں زاہد و عابد ہونے پر کس طرح بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اور یہ کہ میں اللہ کا نیک آدمی ہوں۔ اللہ نیک اعمال کرنے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کا معمول بنانا ہے۔ کوئی ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھیں تو صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے، جو ساری رات آپ کے ذکر میں گزری ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازمی کریں۔ پھر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے 40 دن تک تو ضرور جاری رکھنا ہے۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، تو وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، اللہ پاک جلد مان جاتا ہے۔ توبہ تو بے شمار واقعات سے بری پڑی ہے۔ لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب
जहन्नम के पस्तरीन दर्जात में गिर रहा है तो कहीं बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे गुलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़े जन्नत में दाखिल हो रहा है। वजीफे के बाद आपने लाजमी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।